السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 8 دسمبر اور اپنی اس ویڈیو میں جو پاکستان کو پیسے واپس ملے لندن سے، تقریباً 38 سے 40 ارب کے درمیان وہ اماؤنٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کی بڑی محنت سے وہ واپس ملے۔ ملک ریاض صاحب سے وہ پیسے آئے اور جو مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو ساری ڈیل تھی اس میں کچھ اور لوگ بھی انوالو ہیں، شریف خاندان کے کچھ لوگ بھی انوالو ہیں۔ ایک کمپنی پتہ چلی جو اس سیٹلمنٹ سے جس کا تعلق ہے، جو ورجن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے، ایک آف شور کمپنی کی طرح، وہی جو پاناما پیپرز میں جس طرح سے کمپنیوں کا ذکر تھا، لیکن حکومت پاکستان اس معاہدے کو خفیہ رکھ رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ برطانیہ نے ملک ریاض صاحب سے پیسے وصول کیے، جو پتہ نہیں کس کے پیسے تھے۔ وہ پیسے حکومت کو واپس کیے، اور واپس اس لیے کیے کہ پاکستان میں ایک آنیسٹ حکومت ہے اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا بڑا عمل دخل تھا۔ لیکن حکومت پاکستان نے یہاں پر جو نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں احتساب عدالتوں میں، یا جنہوں نے ایگریمنٹ کیا، وہ پیسے ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ کیسے ملک ریاض کی وہ جیب میں واپس چلے گئے، میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ دبا دیں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کی خبر مل جائے، آپ تک اس کی خبر پہنچ جائے۔ اور دوسرا، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ ملک ریاض صاحب کی جیب میں وہ پیسے واپس چلے گئے دوبارہ، یہ میں نے کیوں کہا، میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ اب شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو جرمانہ کیا تھا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں، جس بینچ نے، جو سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن بینچ تھا، اس کی ججمنٹ کا تقریباً 450 ارب سے زیادہ کا فائن کیا تھا، کہ یہ پیسے اب اس جرمانے کی مد میں ادا تصور کیے جائیں گے۔ یعنی اگر یہ پیسے ملک ریاض صاحب کو جو جرمانہ ہوا ہے اس کی مد میں تصور نہ کیے جائیں تو پھر ملک ریاض کو وہاں پر ایک علیحدہ اور 38 سے 40 ارب روپے دینے پڑتے، وہ 450 ارب پورے کرنے کو۔ تو بڑی ٹیکنیکل گیم کی گئی ہے دوستوں، میں آج آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یعنی یہ جو پاورفل لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور پیسے باہر لے جاتے ہیں، اگر وہ پیسے کبھی واپس آ بھی جائیں تو ان کا اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ پیسے پھر دوبارہ انہیں واپس مل جاتے ہیں۔ اس ساری گیم میں لوزر کون ہمیں نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو جب ایک NCA جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے جب یہ پیسے ان سے وصول کیے تو اس کے بعد پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر کرمنل تحقیقات کا آغاز کیا جاتا، کیونکہ برطانیہ میں کرمنل تحقیقات نہیں ہوئی۔ یہ جو پیسے واپس ہوئے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ برطانیہ میں بہت سارے لوگوں نے پیسے جمع ماضی میں کرائے ہیں، اور ساری جو انلیگل منی وہاں پہ جاتی تھی، وہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کیوں پوری دنیا کے جو بدمعاش لوگ ہیں ان کو آپ تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ تو 2017 میں برطانیہ نے اپنا جو قانون تھا اس میں تبدیلی کی، اور یہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، کرمنل فائنانس ایکٹ 2017، یہ وہاں پر امپلیمنٹ اس کو لگا دیا گیا۔ 2018 میں وہ پورا نافذ العمل ہو گیا۔ اس کے تحت یہ ہوا کہ یہ اختیار مل گیا وہاں پر کورٹس کو اور حکام کو کہ UWO جسے کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، آپ ہائی کورٹ سے لے سکتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پر نیب کے قانون میں یہ ہے ایسٹس بیونڈ مین۔ اگر کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے جو اس کی آمدن سے، جائز آمدن یا ڈکلیئرڈ آمدن سے زیادہ ہے، تو وہ اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے، اگر شبہ ہو جائے، اور اگر وہ اس کی منی ٹریل نہ دے سکے تو وہ پراپرٹی پھر وہ نیب قوانین اس پر انفورس ہو جاتے ہیں۔ تو برطانیہ میں یہی ہوا کہ وہ لوگ جن کی انکم سے زیادہ ان کے پاس پراپرٹی نظر آ رہی ہے، انہوں نے بنا لی ہے، جن پر شبہ ہے، اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے سوال اور وہ
اپنی اس رقم کے بارے میں جس سے انہوں نے وہ جائیداد خریدی ہے، یا بینک میں کوئی پیسہ ہے، یا بھلے اس میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جیولری بھی خریدی ہے، تو پھر جو حکام تھے برطانیہ کے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، وہ جو ہائی کورٹس ہیں لنڈن کی، ان سے ایک ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر لے کے تو اس پراپرٹی کو، اس اکاؤنٹ کو، اس جیولری کو سیز کر سکتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کے اس کیس میں 9 آرڈرز لیے ہائی کورٹ سے سیزنگ کے، اس پراپرٹی کے 9 آرڈر لیے NCA نے۔ اس کے بعد ماضی میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہوتے تھے ان کے نام بھی NCA نے بتائے، کتنا عرصہ یہ ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں یہ بھی بتایا، کس کے کہنے پر یہ تحقیقات شروع کی گئی تھیں برطانیہ کی NCA نے ماضی میں یہ بھی بتایا۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ایک ایسا ایگریمنٹ کر دیا گیا ہے جس میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا سوائے اس کے کہ جی پیسے یہ واپس کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی وہ جو سپریم کورٹ کو جرمانہ ہوا تھا ملک ریاض صاحب کے پیسے اس مد میں ہم اکاؤنٹ کر لیں گے، تصور کیا جائے گا کہ یہ رقم جو ہے جرمانے کی رقم ہے۔ کابینہ خاموش ہے، کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو برطانیہ کا ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم نے یہ شک رکھی ہے۔ تو یہ شک پہ ایگری کیا پاکستان نے، تو تبھی وہ شک رکھی گئی، اور اس سارے یہ معاملہ اتنا نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فاؤل پلے بھی ہو سکتا ہے، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی برطانیہ سے یہ آج ڈیمانڈ کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اس کی پوری ہمیں تفصیلات بتائیں، کیونکہ ورجن آئلینڈ میں ایک اکاؤنٹ ہے جو اس پوری جو اس سارے معاملے سے وہ جڑا ہوا ہے، اور انہوں نے ورجن آئلینڈ سے بھی، کیمن آئلینڈ سے بھی، وہاں پر جو حکومتیں ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے پوری جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کریں، کیونکہ کرپشن کے خلاف ڈرائیو جو ہے اس وقت تک ہم اس میں بھرپور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک یہ سارا معاملہ، تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ نہ آتے۔ اور حکومت پاکستان کو تو ایک تحقیقات کرنی چاہیے تھی کرمنل، کیونکہ NCA نے کرمنل پروسیڈز نہیں کی، اور وہاں پر قانون میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرمنل تحقیقات کریں تو ہی آپ اس پراپرٹی کو سیز کر سکتے ہیں۔ یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ انہوں نے کر لیا۔ جب ملک ریاض صاحب سے پوچھا گیا، ان کی فیملی سے پوچھا گیا، علی ریاض صاحب کے نام تھی، یہ ان کی بیٹے کے نام تھی، اور بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں جن کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، تو انہوں نے وہ پیسے پلی بارگین کر لی۔ اب اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ بالکل ہر چیز کو چھپایا گیا۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ پیسے جو تھے یہ تو غیر قانونی طور پر پاکستان سے بھیجے گئے، ان اکاؤنٹڈ فار ہے یہ رقم، اسی لیے NCA اس میں انوالو ہوا، تحقیقات ہوئی اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا، اور یہ پیسے پاکستان کو واپس مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے برطانیہ میں ایک آپ کو مثال بتا دیتا ہوں کہ جیولری وہ $16 ملین کی خریداری کی تھی۔ آذربائیجان کا ایک بینکر تھا، ان کی یہ اہلیہ تھیں، ان کا نام تھا ضمیرہ حاجیوہ، یہ میں نے پوری اس میں دیکھا ان کے کیس کو۔ ان کے خلاف یہ آرڈر NCA نے لیا، اس کو سیز کر دیا، وہ کورٹ میں گئیں اور کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو یہاں پر پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے کرمنل پروسیڈنگ کرے، اور یہ پتہ کرے کہ اس میں اور کون کون انوالو ہے، اور پھر اس میں کئی اور پراپرٹیز بھی اس میں شامل ہیں جو جن کے بارے میں ابھی پیسے واپس آنے ہیں۔ وہ جن پراپرٹیز جن لوگوں کے نام ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی ہم تو صرف کاغذوں پر ہمارا نام ہے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان نے بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں کی چھان بین کی، تو یہ جو بڑے بڑے لوگ جن کی پراپرٹیز تھی انہوں نے پراپرٹیز دوسرے ناموں پر منتقل کی ہیں، اور کیونکہ اس کے لیے ایک ڈیل بنانی تھی، تو کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، یا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیسے کیوں لگائیں، تو جن کی پراپرٹیز تھی وہ پیسے بھی انہوں نے دیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس خاص طور پر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو واپس آیا ہے اور ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی کا حوالہ ہے، اس میں وہ جو آف شور کمپنی ہے ورجن آئلینڈ کی، اس کے بارے میں اس کی تفصیلات آنا بہت ضروری ہیں کہ وہ کس کے نام، وہ اس میں کس کس کے نام ہیں، اور یہ سارا پیسہ کس کا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو بالکل وہی ہے کہ یہ جو
جو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو باہر پیسے بھیجتے ہیں وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں. صحیح کہا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے کہ یہاں پر وہ بڑے مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور اگر کہیں سے وہ پیسے گھوم پھر کے واپس آ بھی جائیں تو یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ دوبارہ پیسے ان کی جیب میں چلا جاتے ہیں. ملک ریاض صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں ایک اچھا پاکستانی ہوں, میں دوسرے پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ پیسے واپس آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں, اور یہ میرے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ پڑھ کے بھی سنایا انہوں نے کہ NCA کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں اس میں کوئی جرم نہیں ہوا, کرمنل. لیکن جس طرح سے ملک ریاض صاحب اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں NCA کی پریس ریلیز کی, وہ درست نہیں ہے. کیونکہ برطانیہ کے قانون میں NCA جو ہے وہ کسی کو بھی پراپرٹی کو جس کے پیسوں کے بارے میں شبہ ہو کہ کہاں سے آئے ہیں, کرمنل کارروائی کیے بغیر, کرمنل تحقیقات یا کرمنل پروسیڈنگز کے بغیر وہ پیسے وہ اس پراپرٹی کو سیز کر سکتی ہے اور اس پراپرٹی کو کنفسکیٹ کر سکتی ہے. اور انہوں نے NCA نے یہ جو پراپرٹی ہے ہائیڈ پارک والی جو حسن نواز صاحب کے پاس تھی, جو پھر ملک ریاض صاحب کے بیٹے علی ریاض کے نام آئی, 9 آرڈر لیے ہائی کورٹ سے لنڈن میں کہ وہ اس پراپرٹی کو فریز کرنا چاہتے ہیں. تو جو ملک ریاض صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بظاہر وہ بات صحیح نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر یہ پیسے بالکل لیگل تھے تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا تحقیقات کرنی تھی؟ کیوں پاکستان کی گورنمنٹ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا, اور پھر اس کو یہ کیوں شکیں اس میں ڈالیں کہ یہ بہت کانفیڈینشیل رہے گا, اس کی کوئی جو ہے نا اطلاع باہر نہیں جائے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کوششیں کیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ان کی حکومت میں, بیوروکریسی میں, وہ اس سارے معاملے کو انہوں نے اس طرح سے ہینڈل کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیسے ملک ریاض صاحب سے برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے وصول کر کے پاکستان کو دیے, وہ پاکستانیوں نے یہاں پر جو بیوروکریسی ہے انہوں نے دوبارہ ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دی. اور مجھے ان کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا سلیم صافی کو کہ میں فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, بھلے وہ جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ میں نے غلط کام نہیں کیا, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو بات کہی ہے کہ اس کی تفصیلات آنی چاہیے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اتنی ان کے نام کی وجہ سے, ان کے چہرے کی وجہ سے جو کامیابیاں مل رہی ہیں پاکستان کو لوٹی ہوئی رقم کو واپس لانے میں, یہ لوگ اس مافیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. آپ کے جو ایڈوائزر ہیں یہاں پر جو بیوروکریٹس ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پریویل کرتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی ڈیمانڈ کی ہے. ویسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر لندن کی ہائی کورٹ میں جا کر اس معاہدے کو چیلنج کر دے کہ یہ جو تفصیلات ہیں ان کو پبلک کیا جانا چاہیے, تو وہ قانون جاننے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے. بہرحال یہ جو ایک سارا معاملہ ہے, پیسے تو مل گئے 38 ارب, لیکن یہ پھر دوبارہ ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں ڈال کے تاکہ ان کا 40 ارب کا وزن اور کم ہو جائے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پر جرمانہ ادا کیا تھا. ایک بڑا یہ افسوسناک صورتحال ہے, اور وزیر اعظم عمران خان سے میڈیا بھی کہہ رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اس معاہدے کو پبلک کریں, اور اگر یہ جو اس طرح سے جو 2 نمبری ہو رہی ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے بہرحال پاکستانی خزانے کو ہی نقصان ہو رہا ہے.